باب نمبر 13 من الماسرابہ ملکہ دادم۔ میں نے پیش کیا ملکہ کو ایک ہیرا۔ وہ سرما ہوتے ہیں جو پھینکتے ہیں گوٹ، مگر وہ قسمت ہوتی ہے جو شطرنج کھیلتی ہے، اور تم بہت دیر سے جان پاتے ہو کہ وہ کون تھا جو آغاز سے ہی کھیل رہا تھا دونوں کوئنز کے ساتھ۔ ٹیری پراچٹ۔ ذکیہ بیگم دل تھام کر رہ گئی، لب کھل گئے اور آنکھوں میں بے یقینی پھیلی۔ تم سارہ، تم ادھر تھی؟ مگر کیوں؟ سہارے کے لیے بیڈ کا کنارہ تھاما، وہ بھی آہستگی سے بیٹھی، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس نے مجھے وہاں بلایا تھا۔ سر جھکائے، انگلی سے ہتھیلی مسلتی وہ بتانے لگی۔ ذرا دیر کے لیے ہم 1 ماہ قبل 21 مئی کی صبح تک پیچھے جاتے ہیں، جب سعدی ہاشم کاردار کے آفس میں بیٹھا تھا تو چند میل دور اپنے آفس میں بیٹھی سارہ انٹرکام اٹھائی کہہ رہی تھی، ماریا میں انسٹیٹیوٹ جا رہی ہوں کلاس لینے۔ اب یوں کرو، سعدی کو کہو جو پریزنٹیشن اس نے۔ ڈاکٹر سارہ، سعدی آج نہیں آیا؟ دوسری طرف سے اس کو اجلت میں ٹوکا گیا تو سارہ ذرا دیر کو رکی۔ نہیں آیا؟ آبرو بینچی، آنکھوں میں غصہ در آیا، موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ ہاشم کے آفس کے باہر حلیمہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ جب ٹوکری میں رکھا سعدی کا موبائل بجنے لگا، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، بلاکڈ نمبر کالنگ، اور واپس کام کرنے لگی۔ سارہ نے فون رکھا تو چہرے پہ شدید ناراضگی تھی۔ کلاس لینے کے بعد وہ باہر نکلی تو دوبارہ سے اس کو کال ملائی، اب کہ اس نے اٹھایا۔ جی؟ وہ خود بھی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ سعدی، یوسف آج آفس نہیں آئے؟ دانت پہ دانت جما کر تحمل سے پوچھا۔ مجھے کچھ کام تھا۔ ہاشم کے آفس سے باہر سڑک پہ وہ گاڑی دھڑاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ آج 5 بجے سے پہلے آ کر اپنا ٹرمینیشن لیٹر وصول کر لینا سعدی، کیونکہ میں تمہاری مزید بے قاعدگیاں برداشت نہیں کروں گی۔ آج نہیں آ سکو تو کل آنے کی زحمت نہ کرنا، ہم لیٹر بھجوا دیں گے۔ خدا حافظ، سختی سے بولی۔ میں گھر جا کر آپ کو دوسرے نمبر سے کال کرتا ہوں، یہ فون بگ ہو رہا ہے۔ اس نے ایسے جس نے کہا جیسے سارہ کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ اف! شام کو وہ گھر پہ تھی جب اس کا موبائل بجا۔ نصرت بھابی کالنگ۔ جی بھابی؟ بھابی کا بیٹا بول رہا ہوں، وہ بھی خوبصورت والا۔ وہ صبح کی نسبت حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ سارہ کے چہرے پہ خفگی در ہے۔ ٹرمینیشن لیٹر پوسٹ کر دیں گے ہم، آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی باس کو نہیں، سارہ خالہ کو فون کیا ہے، ضروری بات کرنی ہے، اس کے بعد بے شک مجھے نوکری سے نکال دیجیے گا۔ وہ سنجیدہ ہوا تو سارہ کے چہرے کی خفگی کم ہوئی۔ اگر وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھی، پروسیس ڈیزائن میں PhD تھی، تو وہ بھی سعدی تھا۔ بولو۔ شام کو میں ساری فیملی کو اپنے ریسٹورنٹ میں اکٹھا کر رہا ہوں، آپ بھی آئیں گے کیونکہ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ میں نہیں آ سکتی، جو بتانا ہے ابھی بتا دو۔ آپ کے شوہر کے قاتل سے ملا میں آج، اس سے اعتراف بھی کروا لیا، ثبوت بھی ہے میرے پاس۔ مجھے پتہ ہے آپ کو بدلہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر کم از کم یہ تو آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو اپنے بچوں کو کس سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور سارا دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی سنتی گئی۔ پھر اس نے وہی کیا جو سعدی نے کہا، مگر ایک چیز پہ وہ راضی نہیں ہوئی۔ میں کسی فیملی ڈنر کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اوکے، آپ ہمارے گھر کے قریب جو پارک ہے وہاں آئیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو راضی نہ کر سکا تو ٹھیک ہے، آپ وہیں سے گھر چلی جائے گا اور میں ریسٹورنٹ۔ وہ اتنے پہ راضی ہو گئی، صرف اتنے پہ۔ مغرب ڈھل چکی تھی اور اندھیرا پھیل گیا تھا جب اس نے پارک میں بینچ پہ بیٹھے کلائی کی گھڑی دیکھی، پھر سعدی کو کال کرنے کے لیے فون نکالا، مگر اس کی تاکید یاد آ گئی، اس کا فون ممکنہ طور پہ بگ ہو رہا ہوگا۔ وہ کہ ایسا نہیں تھا، مگر وہ احتیاط کر رہا تھا، تو اس نے صرف پیغام بھیجا، کدھر ہو؟ جواب ذرا دیر سے موصول ہوا، اسٹریٹ نمبر 14 میں رائٹ لین میں جو زیر تعمیر گھر ہیں، ان میں سبز گیٹ والے گھر کے اندر جائیں، میں آ رہا ہوں۔ ریسٹورنٹ نہیں آ سکی تو اتنا تو کرنا پڑے گا۔ اب یہ سب سارہ کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ سعدی تھا، اس کو میلو ڈرامہ کی عادت تھی، یقیناً کوئی وجہ تھی جب ہی وہ کہہ رہا تھا۔ وہ پیدل چلتی چند گلیاں عبور کر کے اس گھر کے اندر چلی آئی۔ رات کا وقت، سنسان گلی، محب تاریکی، بجلی گئی ہوئی تھی۔ وہ اس پراسرار منظرنامے سے نہ ڈری نہ گھبرائی، بس اس گھر کے پورچ میں بار بار گھڑی دیکھتی ٹہلتی رہی۔ وہ عمر اور تجربے کے اس حصے میں تھی جہاں انسان جنات اور بھوت پریت سے نہیں ڈرتا، صرف انسانوں سے ڈرتا ہے۔ گیٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ مڑی، جھنجھلا کر کہنے لگی، سعدی اتنا ڈرامہ کرنے کی، مگر وہ منہ پہ انگلی رکھتا تیزی سے قریب آیا۔ سارہ رک گئی، وہ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتا تھا۔ آپ یوں کریں، ریسٹورنٹ جائیں، سعدی میں نے بتایا ہے میں ادھر نہیں جاؤں گی، تمہیں کچھ بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں۔ شش، آہستہ۔ اس نے پھر گردن موڑی، پھر ذرا خفگی سے اسے دیکھا، میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کے پاس گن ہے۔ سارہ کا منہ کھلا، نہیں وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ میرا دوست ہے، مگر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ یوں کریں، ریسٹورنٹ جائیں، اور یہ اس نے چابیوں کا گچھا نکالا۔ علیشہ کی چین سے اس نے 6 انچ کا ایک سلور پین بھی نتھی کر رکھا تھا اور اسے سارہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ جا کر زمر کو دے دیجیے گا، میرے پاس اس کی کوئی کاپی نہیں ہے، پلیز اسے مت کھوئے گا، بس زمر کو دے دیں اور کہنا سعدی آ رہے ہیں، پھر بے شک گھر چلی جائے گا، میں بعد میں وضاحت کر دوں گا۔
سعدی یہ کیا ہو رہا ہے تم؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ ڈاکٹر سارا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، جائیں جلدی جائیں۔ سارا نے حسرات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے مڑی۔ ساتھ ہی پاؤچ کھول کر اندر کی چین رکھی، تبھی پاؤچ میں رکھا موبائل زور سے چیخا۔ کوئی کال آ رہی تھی۔ اندھیرے سناٹے میں آواز گونجی۔ باہر گلی میں شیرو کو لگا کہ سعدی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا، مگر وہ سارا کا فون تھا۔ او ڈیم! سعدی نے تیزی سے اس کا فون جھپٹا اور اسے سائلنٹ کیا اور ذرا فکر مندی سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ادھر ہی آ جائے گا، اوپر سیڑھیوں سے جائیں، ساتھ والے گھر کی چھت پھلانگ لیں اور سنیں۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جو ہو جائے آپ نے سامنے نہیں آنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، اب جائیں۔ کندھے سے تقریباً اسے سارا کو دھکیل دیا۔ اس وقت بھی صرف سارا کی فکر تھی۔ شیرو نے دیکھ لیا تو سمجھے گا کہ وہ سارا کو سب بتا چکا، پھر سارا کو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ سارا کے مخل حواس بالآخر کام کرنے لگے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں تک آئی، سینڈل اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور زینے پھلانگ گئی۔ مڑ کر دیکھا تو سعدی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ سارا اوپر آ گئی۔ اوپری چھت خالی تھی، سیڑھییں ستون آدھی دیواریں۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، سہج سہج کر قدم رکھتی ذرا آگے آئی، تبھی اس نے وہ آواز سنی۔ نیچے سعدی سے کوئی بات کر رہا تھا، وہ اسے پہچانتی تھی۔ فارس کی آواز نہیں، نوشیروان! اس کی آواز فارس سے ملتی تھی۔ سارا واپس مڑی اور سیڑھیوں کے دہانے تک آئی، ذرا سے گردن نکال کر جھانکا۔ وہ نوشیروان تھا اور وہ سعدی پہ پستول تانے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے نظروں کے سامنے اس کی نظروں میں وارث کی پنکھے سے لٹکتی لاش گھوم وہ دم سعدی سن سے کھڑی رہی۔ اس نے چند الفاظ سنے، وارث کو انہی لوگوں نے مارا ہے، وارث کو ہاشم نے مارا ہے۔ اس کی نگاہیں نوشیروان کے پستول تانے ہاتھ پہ تھیں اور ذہن سن سا تھا، مگر نہیں، اسے ان الفاظ کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اسے سعدی کی فکر تھی۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ گولی چلا دے گا اور سعدی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دہرائی، کوئی پتھر جسے وہ شیرو کے سر پہ مار سکے، مگر اس نے دیکھا اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نہیں، وہ عورت تھی، کمزور تھی، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کس کو بلائے؟ فارس؟ نہیں، پولیس؟ ہاں، پولیس سائرن سنتے ہی وہ بھاگ جائے گا۔ ڈاکٹر سارا غازی نے اگلے لمحوں فیصلہ کیا تھا اور لمحوں میں وہ ننگے پیر چلتی ساتھ والے گھر کی چھت تک آئی۔ دونوں چھتیں ملی ہوئی تھی بس، مگر وہ ایسی جگہ نہ تھی کہ وہ پھلانگ سکے۔ اس نے کونے میں نوشیروان سے حتی الامکان دور کھڑے ہو کر موبائل پہ پولیس کو کال کی۔ اس کا نمبر پرائیویٹ تھا، کال ٹریس نہ کی جا سکتی تھی۔ ادھم سرگوشی میں جلدی ان کو سمجھایا کہ اس ایڈریس پہ ایک شخص فائرنگ کر رہا ہے، وہ جلدی پہنچے۔ انہوں نے ایڈریس کنفرم کر اسے تسلی دی کہ ایک موبائل اس علاقے میں گشت کر رہی ہے، وہ جلد پہنچ جائیں گے۔ آپ کون ہیں اور کدھر سے بول رہی ہیں؟ میں ہمسائے سے بول رہی ہوں۔ اوکے، آپ اس شخص سے دور رہیں، کہیں چھپ جائیں، پولیس کے آنے تک باہر نہ نکلے گا۔ اس نے پوری سنے بغیر فون کاٹا اور بلی کی چال چلتی واپس آئی۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں جو پریشانی اور فکر مندی سے سکھ رہی تھی، شوق اور وحشت سے پھیلتی گئیں۔ سعدی گرا پڑا تھا اور وہ کڑا رہا تھا۔ اندھیرے میں خون کا رنگ دکھائی نہ دیتا، مگر اس کی شرٹ درمیان سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ سارا نے چیخ روکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے نوشیروان نے اسے 2 گولیاں مزید ماری۔ کوئی گولی کی آواز سنائی نہ دیتی، ایک کلک ہوتا اور زمین پہ گرا لڑکا کڑاتا تھا۔ پھر وہ اسے بوٹ سے ٹھوکریں مارنے لگا۔ وہ اسے مارتا جا رہا تھا اور اوپر سیڑھیوں کے دہانے پہ ملک کی پہلی PhD ان پروسیس ڈیزائن میں اقسام کی زمین سے فضا اور فضا سے فضا میں مار کر دینے والی میزائل بنانے والی سائنسدان اور ترکول کی پروجیکٹ ڈائریکٹر سارا غازی کپکپا رہی تھی۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور رنگ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے کتنی دفعہ کمزور ہاتھوں سے پتھر اٹھائے، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کھینچ کر دے مارے۔ ہر ٹھوکر کے بعد وہ جیسے جانے کو مڑتا، پھر سعدی کو رک کر مارتا۔ وہ بس لمحے گن رہی تھی، ادھر وہ نکلی اور ادھر سعدی کو فوراً اٹھا کر ہاسپٹل لے جائے۔ بالآخر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر جاتے جاتے اسے پوری قوت سے سعدی کے منہ پہ بوٹ مارا۔ سارا کی آنکھوں میں ایک دم بہت پانی سا اترا۔ اسے پتھر اٹھائے اور اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ وہ کتنی مشکل سے چیخی، آنسو بدبوا سب کو روک کے بیٹھی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ اور یہ کڑا نوشیروان تک بھی پہنچی تھی جب وہ ایک دم گھوما۔ سارا فوراً دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ اے کون ہے ادھر؟ وہ احتیاط سے قدم بڑھا رہا تھا۔ سارا گہرے گہرے سانس لیتی دیوار سے کمر ٹکائی کھڑی رہی۔ پھر اسے گولیوں کے کلک اور ان کے سیڑھیوں اور دیوار سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ گولیوں کے بارے میں خبریں سننا اور ان کو فلموں اور ویڈیو گیمز میں دیکھنا اور بات ہوتی، مگر ان کو خود پہ برستے دیکھنا یہ زندگی کے تکلیف دہ تجربات میں سے ایک ہے۔ سارا نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اوٹ سے نکلی تو نوشیروان جاتے جاتے اسی پل واپس مڑا اور اندھیرے میں سارا کا ہیولا سا فوراً اوٹ میں ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب بھی آئے گا اور اسے بھی گولیوں سے بھون دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ گیٹ عبور کر کے باہر نکل گیا۔
وہ دوڑ کر نیچے آئی. سعدی زمین پہ گرا کڑا رہا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں. سعدی اسے جھنجھوڑا. اس کا چہرہ تھپ تھپایا. سعدی نے غنودہ سی آنکھیں کھولی. اسے دیکھ کر میں کوئی احساس نہ جاگا، بس وہی غنودہ صدماتی بے یقین سی کیفیت. میں نے پولیس کو کال کر دی تھی، وہ آتے ہوں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ اس کے زخم پہ ہاتھ رکھتی کہہ رہی تھی. خون بہے جا رہا تھا. سارا کا لباس لہو لہان ہو رہا تھا. ادھورے پس منظر میں مدھم سا سائرن سنائی دے رہے تھے. سعدی کی نیم جان آنکھیں اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری. اس نے لب کھولے. ڈاکٹر سارا. کوئی ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کیے بغیر اس نے سرگوشی میں حلق سے بامشکل الفاظ باہر نکالے. رن فار. اس کے لبوں سے خون بہنے لگا، مگر سارا کا پورا وجود سن ہو گیا. اسے معلوم تھا وہ کیا کہنے جا رہا ہے. رن فار یور لائف. اپنی لائف کے لیے بھاگو. ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا جانے کا، نکل بھاگنے کا. یہ وہ سعدی نہیں تھا جس نے کچھ دیر پہلے بہت اعتماد سے کہا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. یہ وہ سعدی تھا جس کے یقین کے چہرے پر ابھی وہ بوٹ مار کر گیا تھا. سائرن اب قریب آتے ہوئے سنائی دے رہے تھے. بجلی آ گئی تھی. گلی روشن ہو گئی تھی. سارا ایک دم اٹھی اور باہر کو بھاگی. گیٹ پورا کھول دیا. پھولے سانس، تیز دھڑکن اور بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ تیز تیز دوڑ رہی تھی. نگاہیں ایک شے میں ہی تھی، وارث کی پنکھے سے جھولتی لاش. وہ راستے میں 2 جگہ گری، گھٹنے رگڑے گئے، ہتھیلیاں چھل گئیں، مگر وہ پھر سے اٹھ کر دوڑنے لگی. سائرن اب اسی گلی سے سنائی دے رہے تھے. لوگوں کی آوازیں بھی. ان کو سعدی مل گیا تھا. وہ مزید تیز دوڑتی گئی، یہاں تک کہ پارک کے قریب کھڑی اپنی کار تک پہنچ گئی. اندر بیٹھ کر تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا. موبائل فرنٹ سیٹ پہ ڈالا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی. اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے تو وہ بری طرح کپکپا رہے تھے. دل بند ہونے کو آتا تھا. اور یہ تب تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اسے احساس ہوا کہ اس کا پاؤچ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. سارا نے وحشیانہ انداز میں کپڑے جھاڑے، سیٹ پہ چیزیں الٹ پلٹ کی، گاڑی سے نکل کر دیکھا. پاؤچ ندارد، سعدی کی چابیاں، سعدی کا پین. اس نے کھو دیا تھا، مگر اس وقت سعدی زیادہ اہم تھا. آخر میں صرف ایک پین ہی تو تھا. اس نے لرزتے ہاتھوں سے کار سٹارٹ کی. اسے واپس اسی گلی کے دہانے پہ جانا تھا اور ایک فاصلہ رکھ کر پولیس کی موبائل کو فالو کرنا تھا. وہ سعدی کو جب تک ہسپتال پہنچتا نہیں دیکھ لے گی اسے چین نہیں آئے گا. پھر میں نے ان کا تعاقب کیا. جب وہ اسے ہسپتال لے گئے تو میں واپس آ گئی. ان کے ریسٹورنٹ کال کر کے ملازم کو میں نے ہی بتایا کہ وہ کس ہاسپٹل میں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. گھر آ کر میں کمرے میں بند ہو گئی، کپڑے بدلے، صبح کار کی سروس بھی کروائی، سارے نشان مٹا دیے. اسی صبح میں نے 2 جمع 2 کر لیے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وارث کو بھی انہی لوگوں نے مارے. اپنے کمرے پہ بیڈ پہ بیٹھی سارا جھکے چہرے اور آنسوں کے ساتھ بتا رہی تھی، اور ذکیہ بیگم تک سنے جا رہی تھی. مگر وہ کون تھا جس نے گولی چلائی؟ میں نے نفی میں چہرہ ہلایا. میں نہیں بتا سکتی. ان لوگوں نے وارث کو بھی مارا. وہ میرے بچوں کو بھی مار دیں گے امی. اگر میں نے زمر کو بتایا تو وہ کہے گی گواہی دو. میں گواہی نہیں دے سکتی. میری آنکھوں کے سامنے اس نے جیسے سعدی کو مارا ہے وہ منظر مجھے نہیں بھولتا. مگر ان کو اتنا تو بتا دو یہ کس سے کیا ہے. میں نے بتایا تو زمر کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ گواہ ہوں جس کو وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی تھا. مجھے حنین نے بتایا. زمر کہے گی گواہی دو. وہ میری جگہ ہوتی تو دے دیتی گواہی. اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے پاس ہے، میری بیٹیاں ہیں. اب امی جب کوئی مر جائے تو واپس نہیں آتا. وہ لوگ کس طرح اسے ہسپتال سے لے گئے. انہوں نے اس کو مار کر لاش بھی غائب کر دی ہوگی. وہ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کریں گے. وہ نفی میں سر ہلاتے روتی ہوئے کہہ رہی تھی. ذکیہ بیگم کا دل بھر آیا. انہوں نے اس کا شانہ تھپکا. اگر زمر کہتی ہے وہ زندہ ہے. امی زمر نے نہیں دیکھا تھا اسے سعدی کو قتل کرتے. میں نے دیکھا تھا اور اسے ہسپتال میں نے پہنچایا تھا. آپ مجھے بزدل سمجھتی ہیں تو سمجھیں، مگر وہ میں ہوں جس نے اس کی جان بچائی تھی. مگر وہ پھر بھی اسے لے گئے. جتنی بے رحمی سے اس کو وہ مار رہا تھا اس کے بعد وہ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. امی سعدی مر چکے کیونکہ اس نے وارث کے قاتلوں کو کنفرنٹ کیا تھا. میں اگر سعدی کے قاتل کو کنفرنٹ کروں گی تو ہم سب بھی مریں گے. وہ ایک دم وحشیانہ انداز میں چلائی تھی. مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مگر میری بیٹیاں ہیں 2، اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ سعدی کے نام سے تحریک چلا رہے ہیں. امی ان میں سے کسی کو عدالت آنا پڑے تو کبھی کوئی نہیں آئے گا. ہر کوئی زمر نہیں ہوتا. اور وہ جو چیزیں سعدی نے تمہیں دی تھی وہ نہیں ملی. نہیں. میں بعد میں دوبارہ اس علاقے میں گئی تھی، ہر وہ جگہ دیکھی جہاں سے گزری تھی، مگر میرا پاؤچ نہیں تھا. اس میں میری ایک رنگ تھی، پیسے تھے اور سعدی کی چابیاں بھی. پھر سعدی کی گمشدگی کے کوئی 4 دن بعد میں اسے تعمیر مکان میں گئی. وہاں اوپر چھت پہ جہاں میں نے چھپ کر پولیس کو فون کیا تھا وہاں اب بجری کا ڈھیر رکھا تھا. میں نے بجری ہٹائی تو ایک کونے میں جہاں اس رات سیمنٹ کچی تھی اب پک کر سخت ہو گئی. اس میں میرے پاؤچ کے 2 موتی اٹکے تھے. ذکیہ بیگم کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا. مطلب میں نے وہاں رکھا ہوگا پاؤچ سیمنٹ کچی تھی وہ اسے چپک گیا. بعد میں کسی نے اسے کھینچ کر اتارا تو موتی اندر ہی اٹکے رہ گئے. یہ پولیس کا کام نہیں ہو سکتا. کسی مزدور نے کیا ہوگا اور پھر اس جگہ بجری ڈال دی. پاؤچ میں میرے پیسے تھے، ہیرے کی انگوٹھی تھی اور وہ کی چین
بھی تھا۔ پھر میں اس گھر کے ٹھیکیدار سے ملی، اسے بتایا کہ میں ایک وکیل ہوں اور ادھر میرا پرس گرا تھا۔ اس نے کہا کہ 10,000 دوں تو پرس واپس لا دے گا۔ میں نے دے دیے۔ پھر ذکیہ بیگم دھیان سے سن رہی تھی۔ 3 دن بعد میں دوبارہ گئی تو اس نے کہا کہ کسی مزدور نے پرس اٹھایا اور اسے وہ مجھے واپس کر دیا۔ اندر پیسے اور انگوٹھی ویسے ہی رکھی تھی مگر سادی کا کی چین نہیں تھا۔ مگر وہ کہاں گیا مجھے نہیں پتا، مگر کیا فرق پڑتا ہے امی، جب سادی نہیں رہا تو کیا فائدہ کسی دوسری چیز کا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے کتنی دیر روتی رہی، پھر بالآخر اس نے چہرہ اٹھایا، آنسو پونچھے۔ کچھ دن میں چلی جاؤں گی ان سے ملنے، مگر ابھی نہیں، مجھے سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ مگر ذکیہ بیگم جانتی تھی کہ چونکہ اس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تو اب وہ جلد سنبھل جائے گی۔ وہ افسوس سے اسے دیکھیں گی۔ نہ وہ بہادر تھی نہ بزدل، وہ ایک ماں تھی۔ میرے ہونے کی خود کوئی توجیہ کر مجھ کو لگنے لگے کہ بے سود ہوں میں۔ رات انیکسی پہ گہری ہو رہی تھی۔ رمضان کے پاس بتیاں روشن تھی۔ بڑے ابا لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھے تھے اور صداقت ان کے پیر کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ تب بھی دروازہ کھلا تو ابا نے گردن موڑ کر دیکھا، زمر اندر داخل ہو رہی تھی، فارس پیچھے تھا۔ دونوں کے چہروں پہ ایک آہنگ سا اطمینان بکھرا تھا۔ نیاز بے کو گرفتار ہوئے 2 گھنٹے ہی تو ہوئے تھے۔ میں اپنے پرائیویٹ نمبر سے لوکل چینلز کو کال کرنے جا رہا ہوں۔ صبح تک شیزا ملک کیس کے ملزم کے پکڑے جانے کی خبر عام ہوگی۔ ASP کو اتنی شہرت اور ہائپ ملے گی کہ پھر وہ نیاز بیگ کو باہر نہیں آنے دے گا۔ اوکے، زمر نے سر ہلا دیا اور بڑے ابا نے صرف دور سے دیکھا کہ وہ دونوں سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ کوئی اطمینان سا تھا جو ان کے رگوں پہ میں اترتا گیا۔ صداقت فوراً سے اٹھا، استری کے سٹینڈ سے فارس کی شرٹ اٹھا لایا۔ فارس بھائی ہی جل گئی تھی، شرٹ سامنے کی، شرمندگی سے بھی سر بھی جھکایا۔ زمر نے چن کر شرٹ کو دیکھا، اس کی تیوری چڑھی، پھر ذرا تھمی، فوراً سے فارس کو دیکھا۔ یہ بھی صداقت کو ڈانٹے تو صحیح، میں اس کو وہ بلیک والی پریس کر دو پھر۔ فارس نے بس ایک نظر اس شرٹ کو دیکھا اور سیرو کی طرف بڑھ گیا۔ زمر کے لب ذرا کھل گئے، قدرے تعجب سے اس نے فارس کو جاتے دیکھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، صداقت نے بہت تسلی آمیز انداز میں ہاتھ جاڑے۔ پچھلے ایک ہفتے بھی ایک جلائی تھی، تب بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ زمر کھول کر اس کی طرف مڑی۔ اگلے 10 منٹ میں صداقت نے سر جھکا کر اس کی صلواتیں سنی جن میں مسلسل صداقت آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے، آپ یہ اور آپ وہ کی تکرار تھی۔ اوپر چڑھتے فارس نے سر جھٹکا، ملازم آپ ہے اور شوہر تم ہے، یہ عورت کبھی نہیں سیدھی ہوگی۔ چند منٹ بعد زمر کے کمرے کی بتی بجھی تھی اور وہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ فارس کمرے میں نہیں تھا۔ کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھتے اس کے سامنے ایک منظر فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 4 سال پہلے آفس میں بیٹھی زمر اور سامنے بیٹھے بصیرت صاحب وہ اسے پوچھ رہے تھے فارس غازی کی گاڑی سے پولیس نے وہ رسی ریکور کی جس کے باعث وارث غازی کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ جی، فارس آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا کہ اسے سیٹ اپ کیا گیا ہے، وہ فائل پہ لکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زمر صاحبہ، یہ فارس کیسا آدمی ہے؟ مطلب کہ ایک ایوریج مجرم تو ایسے ثبوت کار میں چھوڑ سکتے ہیں، ہم روز ایسے میسر کیسے سیکھتے ہیں، مگر ایک کرمینالٹی سمارٹ آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ زمر پین لبوں پہ رکھے کچھ دیر سوچی گئی۔ سچ بتاؤں تو میں اس کو نہیں جانتی، کچھ مہینے میرے پاس پڑا ہے، وہ بس پھر کبھی سرے راہ ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، کم گو ہے، ہاں اگر بولے تو نپی تلی بات کرتے، سمجھدار لگتے ہیں مجھے، ذرا غصے کا تیز ہے، مگر کرمینلی سمارٹ ہے یا نہیں ایسی باتیں تو کسی کے ساتھ رہ کر ہی پتہ چل سکتی ہیں، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ویسے ایک ایجنسی میں اچھی پوسٹ پہ ایسے ہی تو نہیں کیا ہوگا نا میڈم؟ ایجنسیز میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس بھی میٹر کرتے ہیں، شخصیت بھی میٹر کرتی ہے، سب بہترین اور سمارٹ نہیں ہوتے۔ یہ زمر اور نتاشا کو گولی لگنے سے پہلے کی گفتگو تھی جو آج رات ویسے اس کی سماعتوں میں گونجنے لگی۔ میں 1 مہینے سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، شادی کو کھوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور یہ، اس نے گردن موڑ کر ٹیرس کی طرف دیکھا، وہ جہاں بیٹھا تھا، اس نے مجھے مایوس نہیں کیا، کتنی احتیاط سے ہر شے کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا، تو پھر یہ اپنے بھائی کو مار کر ثبوت گاڑی میں کیوں چھوڑے گا؟ پہلے تو تم اس کو جانتی نہیں تھی، مگر اب جاننے لگی ہو، تو کیا ہے جو تمہیں کھٹکنے لگا ہے زمر؟ وہ سوچے گئی۔ فارس اور زمر کے کمرے اور ندرت اور حنین کے کمرے کا ٹیرس مشترکہ تھا، وہاں ایک کین کا صوفہ بچھا تھا، فارس اس پہ بیٹھا تھا اور پاؤں لمبے کر کے ریلنگ پہ رکھے تھے، سامنے ہاشم کے کمرے کی بالکنی پہ نگاہیں جمائے وہ کچھ سوچے جا رہا تھا۔ آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہنا ساتھ آ کر بیٹھی تو وہ چونکا، پھر ٹیک لگائے، بس گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ موبائل ہاتھ میں لیے کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ یوں ہی پھپھو نے کمرے سے نکال دیا؟ ہنا نے آنکھیں اس پہ جمائی سنجیدگی سے پوچھا۔ فارس کے اف کہہ کر وہ چہرہ واپس سامنے کر لیا۔ یہ ہاں والا اف تھا یا میری ذاتیات پہ مداخلت نہ کرو والا اف تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔
مجھے بھی نہیں آ رہی، اسے ایک مایوس نگاہ سیل فون پہ ڈالی۔ ہاشم کو کتنی دیر ہوئی ٹیکسٹ کیا تھا مگر کوئی جواب نہیں۔ سامنے اس کے کمرے کی بتی بھی بجھی تھی، گھر نہیں تھا شاید، اور گھٹنے میں لائٹ ٹیک لگائی پیچھے ہو کر بیٹھی رہی۔ سعدی اس وقت کیا کر رہا ہوگا حنین؟ وہ دور آسمان کو دیکھ رہا تھا، چہرے سے تھکا تھکا لگتا تھا۔ حنا کی آنکھوں میں اداسی آ گئی اور اسے اپنا سر فارس کے کندھے پہ رکھ لیا۔ میں یہ نہیں سوچنا چاہتی، میرا دل گھٹتا ہے، وہ کہیں کسی جگہ محبوس ہوں گے، ان کے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ فارس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اب ان میں سے کوئی آزاد نہیں گھومے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں آتا اب کسی بات پہ یقین۔ اس نے بازو حنا کے کندھوں کے گرد حائل کر کے اس کے بال تھپکے اور نگاہیں دور آسمان پہ جمائے کہنے لگا، حنا کیا ہم لوگ تمہارے لیے کچھ نہیں ہیں؟ کیا سعدی کی جانے سے تم ہم اس سے بھی الگ تھلگ رہا کرو گی؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، پھر تم زمر سے ایسے بات کیوں کرتی ہو؟ آئی ریئلی ہیٹ ہر، خفگی سے کثر کو دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، تم مجھ سے ناراض ہو۔ ہنی ناراضگی سے منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ تم سارا وقت کمرے میں کیوں بند رہتی ہو، ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک ناکام انسان ہوں، میرے اندر بہت سارا شر ہے، جب بھی کسی چیز میں ہاتھ ڈالوں گی اسے بگاڑ دوں گی۔ مگر تم وہ تو کر سکتی ہو جو زمر نے تمہیں کہا، یہ انتقام اور انصاف کا واحد طریقہ ہے۔ میں ان کے حکم کی غلام نہیں ہوں آپ کی طرح۔ اس نے خفگی سے فارس کے کندھے سے سر اٹھایا اور آگے ہو کر بیٹھی۔ بھائی کہتا تھا انتقام کے لیے چونٹیاں بن کر کام کرنا پڑتا ہے، ایک فیملی بن کر۔ ایسے نہیں ماموں کہ وہ جب چاہیں مجھے آرڈر دے کر چلی جائیں، میری فیلنگس کا خیال رکھے بغیر۔ وہ کون ہوتی ہیں مجھے آرڈر کرنے والی؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے بھائی نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ چونٹیوں کی ایک ملکہ بھی ہوتی ہے؟ ایک ثانیے کو ساری فضا ساکن ہو گئی۔ حنین بالکل ٹھہر گئی، وہ گردن تلے بازوں کا تکیہ بنائے نیم دراز پر سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو حنا کا دل نرم سا ہونے لگا، پھر اس نے گردن کرائی۔ سامنے ہاشم کے کمرے کی بتی جلی تھی۔ وہ میری ملکہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ آپ مانیں ان کا حکم۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کے حکم پہ چلتا ہوں؟ کیا میں دیکھ نہیں رہی آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ حکم دے کر چلی جاتی ہیں؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ حنا کو اس کا ہنسنا اچھا لگا، کتنے عرصے بعد اس نے فارس کو ہنستے دیکھا تھا۔ یہ جو تمہاری پھپھو جیسی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو بہت تکنیک سے قابو کرنا پڑتا ہے، اور میں وہی کر رہی ہوں۔ حنا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب کہ پہلے انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ ایک ملکہ ہیں، ہر فیصلہ انہی کا مانا جائے گا، اور آپ صرف ان کی مدد کریں، پھر وہ جب آپ کی عادی ہو جائے تو کنٹرول ان کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ لے لیا جاتا ہے۔ تھکان سے مسکرایا۔ حنا کے اندر کی دھندلیا محبت جاگنے لگی اور وہ خفگی سے اس کو سخت سنانے لگی تھی، مگر تبھی موبائل وائبریٹ ہوا۔ وہ اسے شبہ خیر کہتی اٹھ گئی، پھر جاتے جاتے مڑی۔ مجھے موبائل لینا ہے، میرا اپنا فون آپ لا دیں گے؟ مگر امی پیسے دیں گی۔ ہاں، ایک فون خریدنے میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ نہیں پلیز، صبح امی آپ کو پیسے دے دیں گی، آپ لے لینا، ورنہ وہ ناراض ہوں گی۔ اپنی امی سے کہو اتنا۔ وہ رک گیا، سر جھٹکا۔ اچھا صبح بات کرتے ہیں۔ شبہ خیر ماموں، ہلکا سا مسکرا کر کہا تو وہ جواب دے کر پھر سے سامنے دیکھنے لگا، وہ جس کو بھلانے میں کئی سال لگے تھے۔ ایک لمحہ غفلت میں در آیا، وہی لمحہ۔ حنا کمرے میں آئی، امی کروٹ کے بل لیٹی تھیں اور موبائل کھولا۔ ہاشم، اس کی آنکھیں جگمگا اٹھیں، سارے دن کی تھکن اتر گئی۔ کدھر تھے آپ سارے دن؟ لڑکی میں مصروف ہوتا ہوں، مسکراتی اسمائل ہوئی۔ تم سناؤ، کیا کیا آج؟ کچھ نہیں، بھائی یاد آتا رہا۔ ابھی ماموں کے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھی تھی، وہ کروٹ کے بل لیٹی اندھیرے میں چمکتی اسکرین کو دیکھتی لکھتے جا رہی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی ماموں سے؟ ہاشم اپنے کمرے میں ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے موبائل ٹائپ کرتا جا رہا تھا، اور وہ 2-3 لوگوں کو ایک ہی وقت میں جواب دے رہا تھا۔ وہ چاہتے میں زمر کے کہنے پہ بھائی کا لیپ ٹاپ کھول دوں، مگر مجھ سے اب یہ کام نہیں ہوتے۔ جب بھائی کے کہنے پہ نہیں کیا تو زمر کے لیے کیوں کروں؟ سعدی نے کیا کہا تھا؟ ان کی کچھ فائلز کرپٹ ہو گئی تھی، مجھے کہا کہ کھول دو، میں نے نہیں کھول کے دی، دل ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں صحیح کیا یا غلط۔ ہاشم نے اٹس اوکے لکھ کر سینڈ کیا۔ کوٹ اتارا، گردن کی پشت کو ہاتھ سے دبا کر جیسے پٹوں کو ریلیکس کیا، موبائل بیڈ پہ رکھا اور باتھ روم تک آیا۔ ٹب میں نل کھولا، پانی کی دھار گرنے لگی۔ اس نے باتھ سالٹس کا جار اٹھایا ہی تھا کہ ایک دم رکا، ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ پانی، جار سب چھوڑ کر وہ تیزی سے واپس آیا، فون اٹھایا۔ کون سی فائلز کرپٹ ہو گئی تھی؟ حنا کے اگلے 4-5 پیغام پڑھے بغیر ٹیکسٹ کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بھائی کی کوئی آفس فائلز تھیں، وہ جو USB بھی تھی؟ اس نے روشنی میں تیر چلایا۔ سامنے کی بات ہے؟ جی، آپ کو کیسے پتا؟ ارے وہ سعدی نے تمہیں دی، میں کب سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ میں نے دی تھی سعدی کو، مجھ سے کھل نہیں رہی تھی۔ ابھی کدھر ہے وہ فلیش؟ ادھر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میرے پاس ہے، سامان میں ہی پڑی ہے کہیں، تم مجھے بھی لا کے دے سکتی ہو؟ بس 2 منٹ کے لیے آؤ اور مجھے بالکنی میں پکڑا کر چلی جاؤ۔
ماموں ٹیرس پہ بیٹھے ہیں، مجھے شوٹ نہ کر دیں۔ یہ لکھتے ساتھ ہی اس کا دل خراب ہو گیا۔ اگر ماموں کو پتہ چلا کہ میں ہاشم بھائی سے اس وقت بات کر رہی ہوں تو وہ کیا سوچیں گے؟ اچھا ہاشم رکا، مجھے وہ کل ہی چاہیے، صبح دے جاؤ گی فلیش؟ اوکے۔ تم نے اسے کھول کر دیکھا، فائلز ریکور کی یا نہیں؟ نہیں، میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، صبح لا دوں گی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی جب حنین کس سے بات کر رہی ہو؟ امی نے اس طرف کروٹ لی، موبائل کی روشنی دیکھی تو اسے پکارا۔ حنین کا سانس رک گیا۔ وہ گیم کھیل رہی ہوں، ساتھ ہی جلدی جلدی مجھے جانا ہے باہر، لکھ کر وائی فائی آف کیا۔ یہ ٹائم ہے فون استعمال کرنے کا، رکھو اور سو جاؤ سحری کے لیے، پھر اٹھتے موت پڑتی ہے تم سب کو۔ اب نہ دیکھوں میں تمہارے ہاتھ میں موبائل۔ سختی سے ڈپٹا تو وہ جلدی جلدی سارے میسج مٹاتی فون میں جا کر چت لیٹ گئی، آنکھیں زور سے میچ رہیں۔ اف۔ اگلی صبح آفس جانے سے پہلے ہاشم سوٹ میں ملبوس مکمل تیار اپنی بالکنی کی سیڑھیاں اتر کر انیکسی تک آیا۔ تسلی کر لی کہ فارس کی کار نہیں کھڑی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ صداقت نے کھولا تو اندر کا منظر بھی کھلتا چلا گیا۔ زمر پرس میں کاغذ رستی تیار سی دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ پیچھے ندرت میز سے برتن اٹھا رہی تھی۔ بڑے ابا بھی سامنے بیٹھے نظر آئے، اسے دیکھ کر سب رک گئے۔ وہ حشاش بشاش سا مسکرایا۔ گڈ مارننگ، صبح صبح آپ کو تنگ کیا؟ حنین کے پاس میری ایک فلیش تھی، وہ لینے آیا تھا۔ ندرت نے اسے اندر بلایا اور خود حنا کو بلانے اوپر گئی۔ کون سی فلیش؟ زمر نے چنبے سے اسے دیکھا۔ میں نے سعدی کو کچھ فائلز دی تھی کھولنے کے لیے، مجھ سے نہیں کھل رہی تھی، اس نے کہا کھول دے گا مگر وہ کرپٹ ہو گئی شاید۔ تبھی حنین اوپر سے آتی دکھائی دی، نیند والا چہرہ جس پہ وہ چھینٹیں مارے آئی تھی، آنکھوں میں اسے دیکھ کر نرماہٹ آ گئی۔ ہاشم بھائی، حنین بچے، میری فائلز دی تھی سعدی نے تمہیں؟ خنگے سے دیکھا۔ زمر آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ جی میں لاتی ہوں۔ وہ بیسمنٹ کی طرف جانے لگی مگر زمر نے اسے اشارہ کیا کہ ذرا تھمے، پھر ہاشم کی طرف مڑی۔ کیا کلر تھا اس فلیش ڈرائیو کا؟ سوری، ہاشم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب کس رنگ کا کور تھا اس یو ایس بی کا؟ حنا کیسے ڈھونڈے گی اتنی ساری فلیش ڈرائیوز میں سے اگر اسے کلر ہی نہ پتہ ہو تو؟ بڑے رسان سے بتایا۔ ہاشم کا دل چاہا زمر کی گردن مروڑ دے مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حنا بول اٹھی۔ وہ بلیک کلر کی ہے پھوپھو، مجھے پتہ ہے وہ کون سی ہے، میں بھی لاتی ہوں۔ ساتھ ہی خفگی سے زمر کو دیکھا جو ایک دم کلس کر رہ گئی تھی۔ وہ حنین کو روکنا چاہتی تھی مگر حنین اگلے منٹ میں ایک سیاہ یو ایس بی لے آئی اور اسے ہاشم کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں۔ ہاشم مسکرا کر شکریہ کہتا زمر پہ جتاتی نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ اندر ایک ہی فولڈر تھا اور وہ لاک تھا۔ لمبی لمبی اصطلاحات نمبرز، اس کو کھولنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے یو ایس بی نکالی اور کچن میں آیا، کیبنٹ سے سل کا پتھر نکالا، اسے زور سے فلیش ڈرائیو پہ مارا یہاں تک کہ وہ بالکل پچک کر رہ گئی۔ پھر اس نے پورا دان میں اسے پھینکا اور ہاتھ دھو کر واپس اوپر چلا آیا۔ بالآخر ہر ثبوت مل گیا، اب آج سے ایک نئے دن کا آغاز ہوگا۔ معصوم لڑکی، اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی۔ سزا کے طور پہ ہم کو ملا قفس جالب، وہ تھا شوق ہمیں آشیاں بنانے کا۔ ان سب سے دور ہسپتال کے اس کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹا تھا اور میری اس کے بازوؤں کے اسٹریپ کھول رہی تھی۔ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مگر تم جانتے ہو اگر تم باتھ روم سے 5 منٹ کے اندر نہ نکلی تو مجھے باہر کھڑے گارڈ کو بلانا پڑے گا۔ اٹھ کر بیٹھا، پاؤں زمین پہ اتارے، آہ تکلیف ہوئی، آنکھیں کرب سے بھیجی۔ میری نے سہارا دینے کو اس کو شانے سے تھامنا چاہا، اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا وہ باتھ روم تک آیا، دیوار کا سہارا لیتے وہ آہ درد سے لب بھیجتا سنک تک آیا، بیسن کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اسے چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ ہونٹوں کا زخم بڑھ چکا تھا، چہرے کے نیل رنگ بدل چکے تھے مگر گال اور پیشانی کا زخم ویسا ہی تھا۔ گردن کی چوٹیں کم نظر آ رہی تھیں۔ میں نے کبھی ایسے مارا تھا تمہیں نوشیروان جو تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ نل کھولا اور پانی دونوں ہاتھوں میں بھر کر چہرے پر ڈالا۔ وہ لڑکی جس کے منگیتر نے تمہیں یونیورسٹی میں پیٹا تھا، کبھی اس کو تو پلٹ کر مارنے کی ہمت نہیں ہوئی؟ یہ انتقام نہیں تھا نوشیروان، یہ حسد تھا۔ سرخ آنکھوں سے آئینے میں دیکھتے وہ بڑبڑایا، میں کچھ بھی نہیں بھولا، تم میں سے ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا ان دنوں وہ سارا دن سوچتا رہتا تھا بس ایک دفعہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک نظر اپنی زخمی ٹانگ پہ ڈالی، دوسری پیٹ پہ جہاں شرٹ کے اندر پٹی بندھی تھی۔ یہ دونوں زخم ہر روز بہتر ہو رہے تھے، صرف ایک کندھے والا بار بار خراب ہو جاتا۔ میں کہاں ہوں؟ اپنے گھر سے کتنا دور؟ اس کا دماغ بھٹکنے لگا، ایک دم وہ چونکا، گردن گھمائی۔ کمرے میں تو کوئی کھڑکی نہ تھی مگر شاور کے اوپر ایک ننھا سا روشن دان تھا، 1 فٹ اونچا، 2 فٹ چوڑا۔ پیچھے شیشہ تھا اور آگے سلاخیں۔ شیشے کے اوپر سیاہ پینٹ کر کے باہر کے منظر کو بلاک آؤٹ کر دیا گیا۔ ویسے بھی اس روشن دان سے آدمی کیا بازو بھی نہ گزر کر کھول سکتا، اس لیے روز اس کو دیکھ کر وہ مایوس ہو جاتا مگر آج بہتر ہوتی صحت کی ذہنی حالت بھی بہتر کر دی۔ سعدی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، صابن، شیمپو، ٹیشو پیپر، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا اس باتھ روم میں مگر اس نے زندگی سے یہ سیکھا تھا کچھ نہ ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے۔
وہ تولیے کے اسٹینڈ تک آیا، تولیہ اتارا اور اسٹیل کا روڈ باہر کھینچا۔ ذرا سا زور اور روڈ ہاتھ میں آ گیا۔ وہ شاور تک آیا، گردن اٹھا کر اونچائی جانچی، اتنی اونچی نہیں تھی چھت۔ سپر سے پیر نکالے اور ایک ہاتھ سے شاور کی نلی پکڑی۔ اس نے نیچے نل پہ پیر رکھا۔ زخم گویا ادھڑنے لگا۔ درد سے دانت سختی سے جمائے، کراہ روکی، اوپر چڑھا، دوسرا پیر گرم پانی کے نل پہ رکھا اور ہاتھ لمبا کیا۔ ذرا روشن دان کی سلاخوں کو چھونے لگا۔ سلاخوں کے پیچھے شیشے کا پٹ بند تھا اور اس کے کنڈے میں تالا سا لگا تھا۔ تالا نہیں توڑ سکتا تھا وہ، مگر پوری قوت سے اس نے روڈ کا سر شیشے میں مارا۔ 1 2 3 دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ میری کی آواز غصے سے باہری، پھر گارڈز کی دھاڑ۔ وہ کچھ سوچے بغیر بار بار روڈ شیشے پہ مار رہا تھا۔ کندھے کا زخم ادھڑنے لگا، درد بڑھ گیا۔ وہ مزید ضربیں لگاتا گیا۔ قوت پوری نہ لگا سکنے کے باعث ضرب زور کی نہ لگتی اور شیشہ بے اثر رہتا۔ کندھے سے خون رسنے لگا اور تب بھی شیشے میں چھناکا ہوا، درمیان سے سوراخ۔ سعدی نے روڈ پھینکا، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھے، دوسری سے کانچ کے ٹکڑے نکالے، ذرا سا وزن بنایا۔ دروازے کا لاک ٹوٹا۔ دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ غصے میں اسے گالیاں دے رہے تھے۔ سعدی نے ایک نظر باہر چلچلاتی دھوپ کے منظر پہ ڈالی۔ وہ عمارت کی غالباً سب سے اوپر کی منزل پہ تھا، اس لیے یہاں سے گویا پورا شہر نظر آتا تھا، مگر اس کا دل ڈوبنے لگا، آنکھوں میں وحشت اور حیرت اتر آئی۔ نیچے ایک گارڈ نے وہی روڈ اس کی ران کے زخم پہ مارا۔ اس کے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکلی۔ وہ گرنے لگا، تبھی دوسرے نے کھینچ کر اسے نیچے اتارا۔ ہاتھ میں کانچ لگنے سے خون بہہ رہا تھا اور کندھے سے خون ہنوز رس رہا تھا۔ وہ لہیم شہیم سے گارڈ کو اسے گھسیٹتے ہوئے واپس لائے اور بیڈ پہ پٹکا، پھر اس کے بازو باندھنے لگے اور اس دوران وہ بستر پر گرا، درد سے کراہتے ہوئے اونچا اونچا پوچھ رہا تھا، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سا شہر ہے؟ کوئی مجھے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کرب کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میری نے گارڈز کو ڈاکٹر لانے کو بھیج دیا اور خود اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا تھا تمہیں کہ دیر مت لگانا، سختی سے وہ بولی۔ سعدی نے گیلی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ میرا شہر نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ یہ پوچھو کہ یہ کون سا ملک ہے؟ اور اس کے الفاظ پہ سعدی ذوالفقار یوسف خان کا پورا وجود سن ہو گیا۔ یکٹک وہ میری کو دیکھے گیا۔ بھاگنے کی کوشش بیکار ہے سعدی، کیونکہ یہ انڈیا ہے اور یہاں تم بغیر پاسپورٹ کے لائی گئی ہو۔ جس دن تم اس قید سے نکلو گے، تم ایک پاکستانی جاسوس کی طرح انڈیا کی گلیوں میں یوں ہی چھپتے پھرو گے اور جلد یا بدیر تمہیں ڈھونڈ کر۔ خیر، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت میں غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے پاکستانی، وہ بھی جو نیکسان کا سائنسدان ہو، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوبارہ یہ کوشش مت کرنا۔ یہ قید بھارتیوں کی قید سے بہتر ہے، درستی سے کہتی وہ واپس کوچ پہ جا بیٹھی اور سعدی بالکل سن سا رہ گیا۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ ہاشم کے آفس کے اندر ماحول میں وہی تناؤ تھا جو سعدی یوسف کے ذکر پہ چھا جاتا تھا۔ ہاشم کی کرسی خالی تھی، کوٹ اس پہ اٹکا تھا اور خود وہ آستین موڑے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میز کے سامنے کرسی پہ شیرو بیٹھا ہاتھوں میں ڈیکور بال گھما رہا تھا۔ خاور قریب ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، نیاز بیگ نے ASP کی کزن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ASP اس کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے اور اسے بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ سعدی کے خاندان کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ ہاشم ٹہلتے ٹہلتے رکا، غصے سے خاور کو دیکھا۔ سارے شہر میں ایک ہی کرائے کا آدمی ملا تھا تمہیں جو ASP کا دشمن نکلے۔ ASP نے پیش کیا تھا سر، اس رات وقت کم تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی کزن کا مجرم نکلے گا۔ اب معاملہ اس کے خاندان کا ہے، اور اگر جو اس نیاز بیگ نے کچھ وقت دیا تو وہ ہمیں جانتا ہے نا، ASP کو ہمارا پتہ ہے۔ میں درمیان والے فرد کو کہہ رہا ہوں کہ ASP سے کہیں نیاز بیگ پہ ہلکا ہاتھ رکھے، مگر سر ہائی پروفائل کیس ہے۔ وہ لڑکی سعدی یوسف جیسے خاندان کی نہیں تھی، اس کا خاندان باعث ہے، مگر بالفرض وہ کچھ بول بھی دیتا ہے تو بھی ہمارا ذکر نہیں آئے گا۔ رکو، وہ چونکا، اس میں فارس یا زمر کا ہاتھ تو نہیں؟ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خاور کو تعجب ہوا۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، نیاز بیگ اسپتال جا کر اس لڑکی کا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور یہ کیس سعدی والے واقعے سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر اس میں ان دونوں کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ 1 مہینے سے کیا کریں؟ میں نہیں مان سکتا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہاشم نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ سر میں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، وہ اس کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں، مگر وہ سعدی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے حملہ آوروں کو نہیں۔ وہ روز مختلف ہاسپٹلز، مردہ خانوں، سعدی کے جاننے والے دوستوں اور ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں سے اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ وہ واقعی فارغ نہیں بیٹھے، مگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ خاور جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا۔ وہ ان پہ ہلکی ہلکی نظر رکھے ہوا تھا، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بظاہر ان ساری رسومات کو پورا کرتے ہوئے وہ در حقیقت کیا کر رہے تھے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ ان کو کسی سے بدلہ نہیں لینا، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔
سر ان کے خیال میں سعدی زندہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ وہ مل جائے پھر ہم ہر ایک کو دیکھ لیں گے۔ نوشیروان نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ سر آپ کہتی ہیں تو میں باقاعدہ ان کا 24 گھنٹے تعاقب کروایا کروں، ان کے فون باکس کر لیتے ہیں جو ان کی ہر حرکت پہ نظر رہے گی۔ ابھی نہیں، ذرا ٹھہر کر دیکھو، ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کے واقعے میں کوئی ہائی پروفائل شخص ملوث ہے۔ وہمی کو ذہن سے جھٹک کر وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ خاور نے بھی سامنے والی کرسی کھینچی۔ شیرو اب موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ زندگی سے کبھی شادی نکلے گا بھی یا نہیں؟ ASP نیاز بیگ کو سنبھال لے گا، مگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر سر وہ ڈاکٹر مزید رقم مانگ رہا ہے۔ ہاشم کے ابرو بیچے، چہرے پہ ناگواری پھیلی۔ کیا مطلب مزید رقم مانگ رہا ہے؟ اس کو کتنا کچھ دلوا کر دیا، اور کیا چاہیے اس کو؟ اسے اپنے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی بلڈنگ مکمل کرنی ہے، بس آخری ٹچز ہیں۔ 2-3 ماہ میں ہاسپٹل کا افتتاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ ASP کسی بڑے آدمی کے لیے کام کرے، اس لیے وہ بھی بلیک میلنگ پہ اتر آیا ہے۔ ہاشم نے پیشانی مسی، پھر شیرو پہ نگاہ پڑی جو ٹک ٹک ٹائپ کیا جا رہا تھا۔ دیکھ رہے ہو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے؟ شیرو نے بگڑ کر سر اٹھایا۔ مصیبت کو ہسپتال میں ختم کر دینا چاہیے تھا، آپ کو خواہ مخواہ اسے بچایا۔ خاور نے تائیدی انداز میں گہری سانس لی۔ نوشیروان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاشم نے ہاتھ جھلایا۔ بکو مت، ہر وقت دوسروں کا خون بہانے کی بات مت کیا کرو۔ خاور چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گیا، مگر وہ آہستہ مگر مضبوط آواز میں بولا، میرے 3 بیٹے تھے سر۔ جب ایجنسی والوں نے مجھ پہ الزام لگایا ان جرائم کا جو میں نے نہیں کیے تھے، اور میں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس بریگیڈیئر نے اپنے آدمی بھیجے اور میرے بڑے دونوں بیٹوں کو سر بازار گولیوں سے بھون دیا۔ تب ایک 11 سال کا تھا اور دوسرا 9 سال کا۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی تھے، مگر ان کو مارتے وقت کسی نے رحم نہیں کھایا۔ سو یو نو وٹ سر، مجھے اب کسی دوسرے کی فیملی ٹوٹنے سے فرق نہیں پڑتا۔ سعدی یوسف کہتا ہے فارغ غازی بے گناہ تھا، میں بھی بے گناہ تھا سر۔ تب آپ نے اور آپ کے والد نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے اپنایا۔ میری آپ کے خاندان سے وفاداری غیر مشروط ہے، اس سے میں ہمیشہ درست مشورہ دیتا رہوں گا۔ ہاشم ذرا ڈھیلا پڑا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ تھینک یو خاور۔ شیرو بھی چر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، جس کے تاثرات سخت تھے۔ بہرحال میں ایک پائی نہیں دے رہا اس ڈاکٹر کو۔ ASP سے کہو اپنے بندے کو خود سنبھالے، ورنہ ہم سنبھالنے پہ آئے تو دوسرے طریقے سے بات کریں گے۔ خاور نے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ ہاشم نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور تھوڑی مسلتے کچھ سوچنے لگا۔ نوشیروان ہانوس ٹائپ کر رہا تھا، ایک دم رکا، اس کی آنکھیں چمکی۔ اسکرین پہ اس کے کیا ہم مل سکتے ہیں کے جواب میں شاعری کا پیغام بالآخر آ گیا تھا۔ ویکینڈ پہ ملتے ہیں، وہ مسکرا کر جواب ٹائپ کرنے لگا۔ عجیب خواہش ہے میرے دل میں، کبھی تو میری صدا کو سن کر نظر جھکائے تو خوف کھائے، نظر اٹھائے تو کچھ نہ پائے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا۔ انیکسی کے برآمدے کے آگے سبزہ زار پہ شام پھیل رہی تھی۔ ادھر لان چیئرز رکھی تھی اور صداقت افطار کے برتن لگا رہا تھا۔ دوپہر بارش کے باعث موسم خوشگوار تھا۔ عموماً افطاری سب اندر کرتے، مگر آج مہمان تھے جن کے باعث یہاں گھاس پہ اہتمام تھا۔ سارا، ذکیہ بیگم، امل اور نور، ان کے آنے سے پسماندہ سی انیکسی کھل اٹھی تھی۔ امل، نور، حنا اور سیم برآمدے میں نظر آ رہے تھے، جبکہ سبزہ زار پہ رکھی کرسیوں پہ ذکیہ بیگم ندرت سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی تھی، اور زمر کے قریب بیٹھی سارا بالکل چپ تھی۔ اس نے سرخ لال لان کا جوڑا پہن رکھا تھا اور سرخ دوپٹہ سر پہ تھا، آنکھیں ویران سی تھیں۔ دراصل میں تھڑ میں پھنس گئی تھی، کچھ بہت گڑبڑ ہو گئے تھے کام، مشینری وغیرہ کا مسئلہ تھا، جلدی آ نہیں سکتی تھی، پچھلے ہفتے واپس آئی ہوں۔ ذرا دیر بعد اس نے پھر سے زمر کو وضاحت دی۔ اٹس اوکے سارا، آپ فون کرتی رہتی تھی، یہی بہت ہے۔ تب بھی زمر نے دیکھا کہ ہاشم چلا آیا ہے۔ سارا کی اس طرف پشت تھی، اس نے نہیں دیکھا، وہ غالباً ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ سارا کو دیکھتے ہی ادھر آ گیا۔ گڈ ایوننگ لیڈیز، مسکرا کر مخاطب کیا تو سارا ایک دم چونک کر مڑی۔ ہاشم پیچھے کھڑا تھا۔ ذکیہ بیگم فوراً اٹھی، ان سے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ سارا کی رنگت زرد پڑتی گئی، پیشانی کی رنگیں ابھرنے لگیں۔ آئے ہاشم، بیٹھیں۔ ندرت نے ان سے کرسی پیش کی۔ میں رکوں کہ نہیں؟ ڈاکٹر سارا کو دیکھا تو چلا آیا، بہت عرصے سے آپ اور آپ کے بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کیسی ہیں آپ؟ سارا بامشکل کھڑی ہو پائی، نظر ہاشم کے چہرے پہ جا رکی تو اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا۔ وارث کی پنکھے سے جھولتی لاش، پورچ میں گرا سادی سرخ پانی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سامنے آ بیٹھا تو سارا واپس بیٹھی، ساتھ ہی پرس میں ہاتھ ڈالا، اندر ایک ننھا سا چاقو رکھا تھا۔ بچے کہاں ہیں آپ کے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ زمر نے حنا کو آواز دی۔ سارا بے بسی سے زمر کو روکنا چاہتی تھی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ حنین امل اور نور کو لیے باہر نکلی تو ہاشم کو دیکھ کر چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم، حنا نے مسکرا کر سلام کیا۔ اس نے بھی طرح مسکرا کر وعلیکم السلام کہا۔ نگاہیں ملی تو انہیں کوئی راز چھپانے کی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اب حنا کے پاس اس کا ذاتی سیل تھا جو فارغ صفحے دن لے آیا تھا، اس پہ پاسورڈ لگا تھا اور اب اسے ہاشم کے پیغامات مٹانے کی ضرورت نہ پڑتی، روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ کتنا
کتنے پیارے بچے ہیں آپ کے. اس نے ہاتھ بڑھایا تو امل اور نور شرماتی مسکراتی اسمارٹ اور ہینڈسم بندے کے قریب آئیں. سارا نے پرس کے اندر چاقو پیک کر مضبوط کی. اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا. سرخ ہوتی آنکھیں ہاشم پہ جمی تھی. وہ باری باری ان بچوں کو پیار کر رہا تھا, ان سے اسکول اور پڑھائی کا پوچھ رہا تھا. تبھی ذکیہ بیگم نے اس کی دلی کیفیت سے یکسر بے خبر ندرت سے پوچھا, سعدی کا کچھ پتہ چلا؟ سارا کی نگاہیں ہاشم پہ جمی رہیں. اس نے امل کا نرم چھوٹا ہاتھ تھام رکھا تھا اور مسکرا کر اس کی بات سن رہا تھا. سعدی کے ذکر پہ اس کے لبوں تک نہ رینگی. سارا نے چاقو چھوڑ دیا, پر اس پر رکھ دیا اور پھر چہرہ ندرت کی طرف مڑا. اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے سعدی کے ساتھ یہ کیا. اس کو گولیاں ماری, اس کو مارا, پھر ہسپتال سے غائب کر دیا. امل کچھ بولے جا رہی تھی اور ہاشم مسلسل مسکراتے اس کو سن رہا تھا. اب اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ندرت آپا, اب دیکھنا اس شخص نے جو آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہے, اللہ اس کی اپنی اولاد کو بھی ایسی تڑپا کر مارے گا. اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے تو اسے پتہ چلے گا کہ کسی کے بچے کا خون بہانا کتنا دردناک ہوتا ہے. اور سارا کو کھنکیوں سے نظر آیا کہ ہاشم کاردار کے چہرے کی رنگت ایک دم متغیر ہوئی تھی. مسکراہٹ پھیکی پڑی. ایسا نہیں کہتے سارا, بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, ذکیہ بیگم نے ٹوکا تھا. ہاشم امل کی بات ختم ہوتے ہی بامشکل چہرے کو نارمل رکھے اٹھ گیا. اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر. ایک بڑھن سی نگاہ سارا پہ ڈال کر جو ذکیہ بیگم کی طرف متوجہ تھی, وہ زمر سے نہ رکنے پہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا. خاموش بیٹھی حنین کا دل بجھ گیا. سارا بہتر نظر آ رہی تھی, جیسے دل کی کوئی بھڑاس نکلی تھی. گھر آتا ہی ہاشم نے موبائل پہ ایک نمبر ملایا. ہاں فرید, ایسا کرو اورنگزیب کاردار کے نام کی مسجد اور مدرسے میں عید تک افطاری میری طرف سے بھجوایا کرو. پورے اہتمام سے بھجوانا, میری بیٹی کے نام سے. ہاں, صدقے کے طور پہ نہیں, بیمار نہیں, بس ویسے کال بند کر کے اسے کافی سکون ملا. یہ ٹھیک ہے, ایسے سارے کھاتے کلیئر رہتے ہیں. کاروبار بھی چلاؤ اور اللہ کو بھی خوش رکھو. گڈ.